آج کے اس ایکسپلینر میں ہم تاریخ کی ایک انتہائی عظیم اور دلکش شخصیت کی زندگی کا جائزہ لیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام کی وہ حیرت انگیز داستان جس میں روحانیت اور دنیاوی طاقت کا ایک ایسا کمال اور بے مثال امتزاج نظر آتا ہے جو شاید ہی کہیں اور ملے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس موضوع کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے یہ اوراق ہمیں کیا سکھاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سادہ سا نوجوان جو بس عام سی زندگی گزارتے ہوئے بھیڑ بکریاں چراتا تھا، وہ آخر دنیاوی طاقت کی بلند ترین چوٹیوں اور روحانیت کے اس اعلیٰ مقام تک پہنچا کیسے؟ خیر، یہ کوئی عام سی کہانی تو بالکل نہیں ہے۔ یہ ہمت، یقین اور اللہ کی عطا کردہ بے پناہ نعمتوں کا ایک ایسا سفر ہے جو آج بھی انسان کو مکمل حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ پہلا حصہ چرواہا اور دیوکامت جنگجو۔ چلے ان کے ابتدائی ایام کی داستان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ذرا فلسطین کے سرسبز میدانوں اور وادیوں کا تصور کریں، جہاں چرواہے کے طور پر زندگی کا آغاز کرنے والے حضرت داؤد علیہ السلام نے تنہائی میں صبر اور اللہ پر کامل یقین سیکھا۔ اور پھر میدان جنگ کا وہ حیران کن منظر جس نے پوری تاریخ ہی بدل کر رکھ دی۔ ایک طرف جالوت، جسے گولائد بھی کہا جاتا ہے، وہ ایک دہشت زدہ کر دینے والا دیقامت جنگجو تھا، سر سے پاؤں تک بھاری زرہ بختر میں ملبوس۔ اور دوسری طرف داؤد علیہ السلام، جو ایک نوجوان تھے جن کے پاس کوئی فوجی لباس یا بھاری ہتھیار نہیں تھا، صرف ایک غلیل، کچھ پتھر اور اللہ پر ایک نہ ٹوٹنے والا ایمان تھا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ وہ مقابلہ جس میں بڑے بڑے بہادر اور تربیت یافتہ فوجی سامنے آنے سے بھی کتراتے تھے، اس نوجوان نے محض ایک پتھر سے اس دیو کامت جالوت کو زمین پر گرا دیا۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت بالکل واضح کرتی ہے کہ یہ کامیابی کسی جسمانی طاقت کا نتیجہ ہرگز نہیں تھی، بلکہ یہ خالصتاً اللہ کے حکم اور فضل سے ممکن ہوئی۔ اور جی ہاں، اسی ایک فتح نے ان کے لیے بادشاہت اور نبوت دونوں کے دروازے کھول دیے۔ یہ سفر ذرا غور کرنے لائق ہے۔ ایک چرواہے سے لے کر ایک فاتح سپاہی تک اور پھر ایک عظیم بادشاہ بننے تک کا یہ عروج نہایت ہی تیزی سے ہوا۔ بادشاہ طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ نہ صرف ایک منصف حکمران بنے بلکہ اللہ کے چنے ہوئے پیغمبر بھی قرار پائے۔ یہ ایک ایسا شاندار اور منفرد مقام تھا جہاں بادشاہت اور نبوت دونوں ایک ہی شخص میں جمع ہو گئیں۔ دوسرا حصہ، آواز اور لوہے کے معجزات، اللہ کی عطا کردہ وہ خاص نعمتیں جو عقل کو دنگ کر دیتی ہیں۔ ان کی زندگی کے ایک انتہائی دلکش پہلو کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں محض دنیاوی طاقت ہی نہیں دی بلکہ ایسے حیرت انگیز جسمانی اور روحانی معجزات سے نوازا جن کی کوئی اور مثال ملنا ناممکن ہے۔ ان میں سب سے مشہور یقیناً لہن داؤدی ہے۔ اللہ نے انہیں ایک ایسی مقناطیسی اور سحرانگیز آواز عطا فرمائی تھی کہ جب وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تو قدرت کی ہر چیز اس میں شامل ہو جاتی تھی۔ پرندے ہوا میں اڑنا چھوڑ کر ان کی آواز سننے کے لیے رک جایا کرتے تھے، اور بڑے بڑے پہاڑ بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح گونجنے لگتے تھے۔ اور بات صرف آواز تک محدود نہیں تھی، بلکہ ایک اور ناقابل یقین مادی معجزہ بھی ان کے پاس تھا۔ سورۃ سبا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت ترین لوہے کو بالکل نرم کر دیا تھا۔ جی ہاں، بغیر کسی آگ کی بھٹی کے اور بغیر کسی ہتھوڑے کے وہ اپنے ننگے ہاتھوں سے لوہے کو اس طرح موڑ لیتے تھے جیسے وہ کوئی نرم موم ہو یا گوندا ہوا آٹا۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ 360 یہ وہ عدد ہے جو اس معجزے کی عملی شکل دکھاتا ہے۔ اسی نرم لوہے سے انہوں نے جنگ میں اپنی فوج کے لیے نہایت آرام دہ اور مضبوط 360 زرہ بختر بنائے جو انتہائی کارآمد ثابت ہوئے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان سب کو بیچ کر اپنے ہاتھ کی محنت سے اپنا حلال رزق کمایا۔ سوچیں، وہ ایک عظیم بادشاہ تھے، خزانوں کے مالک، لیکن پھر بھی انہوں نے کبھی سرکاری خزانے پر بوجھ بننا پسند نہیں کیا۔ تیسرا حصہ، الہامی کتاب زبور، روحانی حکمتوں کا وہ مجموعہ جس نے کائنات کو مسحور کر دیا۔ ان تمام عملی اور جسمانی معجزات کے ساتھ ساتھ انہیں ایک بہت عظیم روحانی تحفہ بھی عطا کیا گیا، اور وہ تھی زبور، جو کہ دراصل خوبصورت دعاؤں، حمد و ثنا اور گہری حکمتوں کا مجموعہ تھی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اس الہامی کتاب کی تلاوت کرتے تو وہ محض ایک رسم نہیں ہوتی تھی، وہ عبادت کا ایک ایسا گہرا عمل ہوتا تھا جس سے پوری کائنات ہی ساکت ہو جاتی تھی، اور ہر طرف صرف اور صرف اللہ کی وحدانیت کا درس گونجتا تھا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس مسحور کن منظر کا تصور اپنے ذہن میں لائیں۔ جنگل کے درندے اور جانور اپنی تمام تر وحشت بھول کر ان کے گرد بالکل پرامن طور پر جمع ہو جاتے۔ اڑتے ہوئے پرندے فضا میں معلق ہو جاتے، بہتے ہوئے ندی نالوں کا پانی اپنی روانی چھوڑ کر ٹھہر جاتا، اور بلند و بالا پہاڑ ان کے ساتھ مل کر سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتے۔ یہ محض ایک تلاوت نہیں تھی، یہ پوری کائنات کا ایک ساتھ مل کر عبادت کرنے کا ایک جادوئی منظر تھا۔
चौथा हिस्सा, इंसाफ, आजमाइशें और तौबा, एक मुनसिफ हुक्मरान की आजमाइश की कहानी। अब इस दास्तान के एक जरा मुख्तलिफ और अहम रुख की तरफ चलते हैं। इतनी ताकत, मोजज़ात और कमालात होने के बावजूद वो एक मुनसिफ मिजाज जज भी थे और उन्हें भी कड़ी आजमाइशों से गुजरना पड़ा। एक दिन एक बड़ा ही गैर मामूली वाकया पेश आया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने निजी कमरे में, जिसे मेहराब कहा जाता है, अकेले इबादत में मशगूल थे कि अचानक दो पुरअसरार लोग दीवार फलांग कर सीधा अंदर दाखिल हो गए। ज़ाहिर है इस तरह अचानक तमाम महफूजों को उबूर करके किसी का अंदर आ जाना उन्हें चौंका गया। दरअसल ये दो फरिश्ते थे जो इंसानी रूप में एक मुकदमा लेकर आए थे। और वो मुकदमा क्या था? उनमें से एक शख्स ने शिकायत की कि उसके भाई के पास 99, जी हां 99 भेड़ें हैं, जबकि उसके अपने पास सिर्फ एक अकलौती भेड़ है। लेकिन कमाल देखिए कि उसका भाई फिर भी जिद कर रहा है कि वो एक भेड़ भी उसी के हवाले कर दी जाए, और वो उसे अपनी बातों के जाल में उलझा रहा है। हुआ कुछ यूं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जैसे ही इस पहले शख्स की बात सुनी, उन्हें फितरी तौर पर बहुत गुस्सा आ गया कि 99 भेड़ों वाला शख्स आखिर कितनी ज्यादती कर रहा है, और उन्होंने फौरन पहले शख्स के हक में फैसला दे दिया। लेकिन बिल्कुल अगले ही लम्हे उन्हें एहसास हुआ कि अरे, एक काजी के तौर पर उन्होंने दूसरे फरीक का मौक़िफ़ तो सिरे से सुना ही नहीं, और तब उन्होंने जान लिया कि ये मुकदमा दरअसल अल्लाह की तरफ से उनकी एक बड़ी आजमाइश थी। बिल्कुल इसी मौके पर एक सच्चे और अजीम पैगंबर का किरदार निखर कर सामने आता है। बजाय इसके कि वो अपनी ताकत या बादशाहत की अना में इस गलती को नज़रअंदाज करते या कोई तावील पेश करते, वो फौरन अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर पड़े। उन्होंने निहायत सच्चे दिल से माफ़ी मांगी और रुजू किया। ये वाक़या हमें एक बहुत गहरा सबक देता है कि इंसाफ के तकाजे कितने सख्त होते हैं और दोनों फरीकों को सुनना कितना ज़रूरी है। अल्लाह ने उनकी इस आजिज़ी को बेहद पसंद फरमाया और उन्हें माफ़ कर दिया। पांचवा और आखिरी हिस्सा, एक आजिज़ पैगंबर और बादशाह, अदल और रूहानियत का एक ऐसा तवाज़ुन जो सीखने के लायक है। इस तमाम तर तफसील के बाद जब हम उनकी अजीम शान जिंदगी का निचोड़ निकालते हैं तो उनकी शख्सियत में एक हैरत अंगेज तवाज़ुन सामने आता है। एक तरफ वो पूरी मुमलकत का निज़ाम संभालते, इंसाफ कायम करते, और दूसरी तरफ उनका रूहानी शेड्यूल इतना सख्त था कि वो हर एक दिन छोड़कर रोज़ा रखते थे, जिससे हम सौमे दाऊद के नाम से जानते हैं, और अपनी रात का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो अल्लाह की इबादत में गुजारते थे। सोचिए, वो बादशाह होते हुए भी मजदूर थे और एक फातेह होते हुए भी दरवेश थे। और उनका ये बेमिसाल दौर हुकूमत और नबूवत का ये नूर इनके बाद भी ख़त्म नहीं हुआ। अल्लाह ताला के फजल से ये अजीम वरासत, जिसमें इल्म, हिकमत और बादशाहत सब शामिल था, उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुंतकिल हुई। यूं इस खित्ते में इंसाफ और इलाही रहनुमाई का एक और सुनहरा और शानदार बाब शुरू हुआ। इस तमाम तर दास्तान के अख्तिताम पर हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल उभरता है। जब एक ऐसा इंसान जिसके पास पूरी दुनिया की ताकत हो, जिसकी आवाज़ पर पहाड़ और परिंदे सरे तस्लीम खम करते हों, और जो अपने नंगे हाथों से सख्त तरीन लोहा मोड़ सकता हो, वो अगर अल्लाह के सामने सजदे में रो सकता है और हलाल कमाने के लिए अपने हाथों से मजदूरी कर सकता है, तो फिर आज के इस तेज़ रफ्तार दुनिया में हम अपनी छोटी छोटी कामयाबियों पर आखिर क्यों इतने मगरूर हो जाते हैं? ये कहानी यकीन माने सिर्फ माजी का कोई किस्सा नहीं है, बल्कि हर दौर के इंसान के लिए आजिज़ी, मेहनत और इंसाफ का एक लाजवाल सबक है। उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर ने इस अजीम शख्सियत को एक बिल्कुल नए ज़ाविये से समझने में हमारी मदद की होगी।